سبسکرائب کیجیے۔ چونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کو لے کر ایک بے چینی اور بے قراری پائی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اپروکسیمیٹلی 20% کے قریب لوگ اس وقت جاب لیس ہو کر پوری دنیا میں پریشانی کے شکار ہیں، قسم پرسی کے ایام گزار رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ان کے حوصلوں کا اور رب سے ان کی امید کا احترام بھی کرتا ہوں، اور انہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جس رب کی ذات پر آپ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں اور جس رب کو آپ نے اپنا معبود برحق مانا ہے، اس رب کی شان رحمت کتنی عظیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے تعلق ہمارا مضبوط اسی وقت ہوگا جب اس کی مختلف شانوں کے حوالے سے ہم جانتے ہوں گے۔ جب تک کہ ہم کم علمی کی پگڈنڈیوں کے اندر گھومتے ہوں گے تو ہمیں اپنے رب سے وہ تعلق قائم نہیں ہو سکے گا ہمارا، جو ایک تعلق بندے کا اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں انسان کی سچویشن یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے کیوں محبت کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ماں بہت مہربان ہے۔ استاد سے کیوں محبت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بہت مہربان ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہربانی کرنے والے سے انسان محبت کرتا ہے، ہر شفقت فرمانے والے سے بندہ محبت فرماتا ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں کہ اس کی شان رحمت کیا ہے اور وہ اپنے بندوں پر کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی میں نے 58ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے اپنی شان رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، اور پھر اس کی دلیل اس نے پیش فرمائی۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ میرے کریم کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس کو اگر آپ اس انداز سے پڑھیں کہ کسی چیز کے سلسلے میں رب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو مان میرے کریم نے اس کی دلیل بھی پیش فرمائی ہے، تاکہ بندہ صرف دعوے ہی کو نہ دیکھے، دلیل کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں دعوے کی پختگی کا یقین پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بہت بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ یہاں پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کھلے عام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر رہے ہیں، پروردگار جل جلالہ اگر چاہتا تو فوراً ان پر گرفت فرماتا اور ان کے کیے کی سزا انہیں دیتا، ان پر عذاب مسلط کرتا،
لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے یہاں قانون امہال ہے، یعنی مہلت دینے کا قانون ہے۔ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے، میرا بندہ کل سنور جائے گا، میرا بندہ کل توبہ کر لے گا، میرا بندہ کل معافی مانگ لے گا، میرا بندہ کل سے اپنی زندگی کو درست کر لے گا۔ تو میرا مولا کتنا مہربان ہے اور کتنا بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ان کے کیے پر پکڑ فرمانا چاہتا تو فوراً وہ پکڑ کر لیتا، لیکن پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اب وہ وعدے کے وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کافر، وہ اللہ کے نافرمان، وہ شرک کرنے والے، کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بندے، جو دنیا میں بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے میرے پروردگار جل جلالہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ایسے لوگوں کو پروردگار مہلت دے رہا ہے، لیکن ان کی پکڑ قیامت کے دن سخت ترین فرمائے گا۔ لیکن وہ بندہ مومن جو دنیا کے اندر اللہ عز و جل کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی مولا ان پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کا پیار ہے، اور اس کی ہر مخلوق پر اس کی شان رحمت جو ہے، اس کے جلوے آپ کو دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندے کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر بند نہیں فرماتا، بلکہ میرا مولا اپنی رحمت کے دروازے کو کھلا رکھے ہوئے ہے کہ پروردگار کے یہ بندے جو اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، اب پلٹ کر آ جائیں، کل پلٹ کر کے آ جائیں، جلدی سے پلٹ کر کے آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اسی لیے میرے کریم نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ بندہ جب پلٹ کر کے آ جائے تو اس پر اللہ عز و جل اپنی رحمت کی چادر تان دے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما کر اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور یہ شان رحمت کو جس کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی شان معلوم ہوگی اور شان رحمت کے بارے میں جو جانتا ہوگا، وہ اپنے رب کو جب بھی پکارے گا تو اس کی رحمت ہی کے ساتھ پکارے گا اور اس کی رحمت کو آواز دے گا۔ اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس رب قدیر جل جلالہ کی معرفت کی دولت نصیب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کے اندر رحمان و رحیم والی صفات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے، آپ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر رکھی گئی، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب محبوب کو قرآن سکھانے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن۔ آپ اندازہ لگائیں اس کی رحمت کے جلوے ساری کائنات پر بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اگر مہربانی نہ فرمائے تو ہم جیسے ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے، اور پروردگار جل جلالہ اپنی رحمتوں کی بارشیں ہم پر نازل فرما رہا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔